جمادی الثانی میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی دعائیں الفاظ کا مضمون تعارف اسلامی تاریخ اور روایات میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ایک ایسی روشنی ہے جو ہر دور میں مومنین کے دلوں کو منور کرتی ہے۔ ان کا مقام نہ صرف اہل بیت میں بلند ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے تربیتی اخلاقی اور روحانی نمونہ بھی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو سخاوت صبر تقوی عفت اور اللہ سے گہرا تعلق مومنوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی لحاظ سے جب ہم جمادی الثانی میں سیدہ فاطمہ کی دعائیں کے موضوع پر غور کرتے ہیں تو مقصد صرف تاریخی روایتی حوالہ دینا نہیں ہوتا بلکہ ان کے اندازن دعا، ان کے اندر پوشیدہ روحانی حکمت اور ہمارے عملی زندگی میں ان دعاؤں کے اطلاق کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ جماد الثانی اسلامی قمری تقویم کا ایک مہینہ ہے جس کی مناسبت سے مذہبی اجتماعات مجالس اور خصوصی ذکر و دعا کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ اس مہینے میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی یاد میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں یا ان کی سرتن دعا پر غور کیا جاتا ہے وہ ہمیں روحانی پاکیزگی، خاندان کی حفاظت، معاشرتی عدل اور ذاتی اصلاح کے راستے دکھاتی ہیں۔ اس مضمون میں ہم سیدہ فاطمہ کی دعاؤں کے مختلف پہلوؤں کو بیان کریں گے، ان کی نیت اندازن بیان، موضوعات، اقوال، دعا سے حاصل ہونے والے اسباق اور ان دعاؤں کو عملی زندگی میں کیسے اپنایا جا سکتا ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا گو ایک خاتون عمل۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی زندگی کے عمومی حالات پر مختصر روشنی ڈالیں۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں جنہوں نے گھر کے اندر بھی عظیم امتثال اور اجتماعی میدان میں بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی دعا محض کلمات نہیں تھے، وہ عمل کے ساتھ مربوط تھیں۔ جہاں ان کی زبان دعا گو تھی وہاں ان کا ہر عمل بھی اللہ کے لیے تسلیم اور محبت کا عملی اظہار تھا۔ یہی وہ بات ہے جس نے ان کی دعا کو مؤثر اور قلوہے کو جھکانے والی بنا۔ روایات میں ملتا ہے کہ ان کی دعا میں خلوص نیت، عاجزی اور اللہ کے حضور مکمل اعتماد ہوتا تھا۔ وہ اپنے مصائب میں بھی نماز، استغفار اور دعا کو اپنی اولین پناہ سمجھتی تھیں۔ اس لیے جب ہم ان کی دعاؤں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں الفاظ کے پار ایک ایسی صوت ملتی ہے جو دل کو سکون دیتی ہے اور ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ جماد الثانی کا مہین ہے اور دعا کا روحانی منظرنامہ۔ جمادی الثانی وہ مہینہ ہے جس میں بعض اسلامی روایات اور تاریخی واقعات کی مناسبت سے خصوصی مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں مومنین اکثر اپنے گھرانوں اور مجالس میں ذکر و دعا کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کی شخصیت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ جب یہ ماں سیدہ فاطمہ کی دعاؤں کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو نتیجہ ایک گہرا روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ مایوسی میں امید، پریشانی میں سکون اور معاشرتی بے انصافیوں میں انصاف کی تلاش۔ جمادی الثانی میں ان کی دعائیں عموماً تین بڑے اساسات کے گرد گھومتی ہے: اللہ کی رضا کی طلب، خاندان اور معاشرے کی حفاظت اور ذاتی اصلاح و استقامت۔ یہ تینوں پہلو آج کے دور میں بھی انتہائی موزوں اور ضروری۔ اوسط فاطمہ کی دعاؤں کے مرکزی موضوعات توحید اور اللہ کی ذات کا اعتراف۔ سیدہ فاطمہ کی دعاؤں میں سب سے پہلی اور بنیادی جھلک توحید کی گہرائی ہوتی ہے۔ ان کی زبان سے نکلنے والی ہر درخواست میں اللہ کی قدرت، رحمت اور حکمت کا اقرار ہوتا ہی وہ اللہ کو واحد حسیب، معبود، مددگار اور طاقت کا منبع مانتی تھیں۔ اس بنیاد نے ان کی دعا کو قطن اثر بخشی دی۔ دو صبر، مصائب اور شکر گزاری۔ سیدہ فاطمہ نے ذاتی اور عائلتی مشکلات میں صبر کو اپنایا۔ ان کی دعا میں نہ صرف مشکل کے خاتمے کی خواہش ہوتی تھی بلکہ مصیبت کے دوران شکر اور رضامندانہ طرز عمل بھی شامل ہوتا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعا صرف مانگنے کا عمل نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کو قبول کرنے اور شکر گزاری کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تین خاندان اور اولاد کی رہنمائی۔ بطور بیٹی، بیوی اور ماں سیدہ فاطمہ نے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اہل خانہ کی ہدایت اور حفاظت کے لیے دعا آن کی زبان سے نکلنے والی التجا یہ ظاہر کرتی ہے کہ خاندان میں تقوی، باہمی محبت اور دین پر عمل سب سے بڑی ضرورت ہے۔ چار معاشرتی انصاف اور مظلومین کے لیے دعا۔ سیدہ فاطمہ کا دلسوزی کا دائرہ صرف ذاتی زندگی تک محدود نہیں تھا، انہوں نے معاشرے کے کمزور، مظلوم اور محتاج افراد کے لیے بھی دعا فرمائی۔ ان کی دعا میں انصاف، عدل اور معاشرتی فلاح کے لیے التجا شام تھی۔ پانچ
علم و حکمت کی طلب سیدہ فاطمہ نے اپنے دل میں علم اور حکمت کی قدر رکھی، ان کی دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علمی روشنی اور عملی حکمت دونوں کی طلب کرتی تھیں تاکہ دین کو بہتر طریقے سے سمجھا اور عمل میں لایا جا سکے۔ سیدہ فاطمہ کی دعا کا اندازن بیان اور روحانی خصوصیات۔ سیدہ فاطمہ کی دعا کی زبان سادہ مگر معنی خیز تھی، ان میں چند واضح خصوصیات دیکھی جاتی ہے۔ خلوص نیت، ان کی دعا میں ریا دکھاوے کی جگہ نہیں تھی، سچائی اور خلوص کی یہ کیفیت دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی ستون تصور کی جاتی ہے۔ عجز و انکسار، ان کے دل میں اللہ کے سامنے عاجزی نظر آتی تھی، وہ اپنی حاجات کے سامنے عاجز مگر امیدوار رہیں۔ امید و یقین کا توازن، سیدہ فاطمہ نے امید اور یقین کو ساتھ رکھا، اللہ سے پناہ مانگی مگر ہر حال میں اللہ کی حکمت پر راضی رہے۔ مختصر مگر بامانی الفاظ، ان کے الفاظ مختصر مگر جامع تھے، لفظوں کی کمی معنوں کی کمی نہیں بلکہ معنی کی گہرائی ہوتی تھی۔ عمل سے مربوط دعا، ان کی دعائیں عمل کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، یعنی دعاؤں کا اثر اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب اس کے ساتھ نیک عمل، تقوی اور اصلاح نفس بھی ہو۔ روایات اور مصادر محتاط اندازن بیان، اسلامی تاریخ میں سیدہ فاطمہ کی بہت سی دعاؤں اور اقوال کا حوالہ ملتا ہے، تاہم مختلف مصادر میں ان کی بعض مخصوص دعاؤں کی عبارت میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اس لیے جب کسی مخصوص دعا کی عبارت نقل کی جاتی ہے تو بہتر ہے کہ اسے معتبر کتب تاریخ و روایات سے چیک کیا جائے۔ اس مضمون کا مقصد مخصوص الفاظ کی گنتی کر کے عبارت پیش کرنا نہیں بلکہ ان کی دعا کے عمومی مندرجات اور روحانی اسباق کو اجاگر کرنا ہے جن پر ہر مومن عمل کر سکتا ہے۔ جمادی الثانی میں پڑھی جانے والی مخصوص نوعیت کی دعائیں۔ مثالی اطلاع، جمادی الثانی میں سیدہ فاطمہ کی یاد میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں چند عمومی زمروں کو ہم بطور رہنما پیش کر سکتے ہیں۔ ذکر الہی اور تسبیح، صبح و شام اللہ کے ناموں اور تسبیحات کا ورد جسے سیدہ فاطمہ کے عاشقین عموماً اپناتے رہے ہیں، یہ دل کو سکون، نفسیاتی مضبوطی اور روزمرہ کے چیلنجز کے خلاف حفاظت دیتا ہی، استعانت الہی اور ثبات قدم۔ ایسے مختصر دعا جملے جو دل میں قوت و ہمت بیدار کرے، مثال کے طور پر اللہ سے ہدایت، استقامت اور حکمت کی مانگ، خاندانی برکت کے لیے خصوصی دعائیں، خاندان کی محبت، اولاد کی ہدایت، میاں بیوی کے رشتے میں نصرت اور رزق حلال کے لیے دعا، معاشرتی فلاح و انصاف کے لیے اجتماعاتی دعا، مجالس میں اجتماعی طور پر مظلومین، یتیموں اور غربا کے لیے دعا کرنا اور معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے التجا کرنا۔ یہ تمام اقسام ان اصولوں سے مطابقت رکھتی ہیں جو سیدہ فاطمہ کی شخصیت میں موجود تھیں، یعنی دعا کو ذاتی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر اپنانا۔ سیدہ فاطمہ کی دعاؤں سے روزمرہ زندگی کے عملی فوائد: نفسیاتی سکون، دعائیں دل کو اطمینان دیتی ہیں، فکر کم کرتی ہیں اور امید پیدا کرتی۔ اوسد فاطمہ کی دعا کی روح ہمیں سکون اور صبر سکھاتی ہے۔ خاندان مضبوطی، ان کی دعاؤں کی روشنی میں گھر میں محبت اور باہمی تعاون کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ معاشرت، ذمہ داری کا احساس، جب ہم سیدہ فاطمہ کی دعا کو اجتماعی سطح پر اپناتے ہیں تو مظلوموں کے لیے ہماری حساسیت بڑھتی ہے اور ہم عملی مدد کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اخلاقی اصلاح، ان کی دعا ہمیں اخلاقی بلندی، سچائی اور انکسار کی طرف راغب کرتی ہے جو ذاتی اور اجتماعی زندگی دونوں کے لیے ضروری ہیں۔ الہی اعتماد اور توکل، دعا انسان کو اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ دینے میں مدد دیتی ہے جس سے خطرات میں بھی دل میں امید باقی رہتی ہے۔ کچھ عملی مشورے: یہ دعاؤں کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں گے؟ روزانہ مخصوص وقت مقرر کریں، ہر روز صبح رات کو مختصرہ سیدہ فاطمہ کے نام ان کی روش سے متاثر ہو کر دعا کر، باقاعدہ برکت کا باعث بنتی ہے۔ 2 خلوص کے ساتھ مانگیں، دعاؤں میں خلوص اور عاجزی کو برقرار رکھیں، یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ 3 عمل کے ساتھ دعا کریں، نیکی، انصاف اور احسان کے عمل کو دعا کے ساتھ جوڑیں، دعا کے بعد عمل برکت لاتا ہے۔ 4 خاندانی ماحول میں دعا کا اہتمام کریں، گھر میں باہم دعا کرنا محبت و اتحاد کو فروغ دیتا ہے، خاص کر جمادی الثانی کے دنوں میں یہ بہت مناسب ہے۔ 5 محتاجوں کے لیے دل سے دعا کریں اور عملی مدد بھی دیں، دعا کے ساتھ صدقہ خیرات اور یتیموں کی سرپرستی کریں، یہی سچوا اثر ہے۔ 6 علم و حکمت کی طلب کریں، دعا میں علم کی طلب شامل کریں تاکہ دین کو بہتر طور پر سمجھا اور منتقل کیا جا سکے۔ نتیجہ: سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی دعائیں تاریخ کی زنجیروں میں بند الفاظ نہیں بلکہ زندہ درخت کی مانند ہیں جن کی شاخیں ہر دور کے مومنین کے لیے سایہ فراہم کرتی ہیں۔
جمادی الثانی میں ان کی یاد میں پڑھی جانے والی دعائیں مخصوص مہینے کی مناسبت سے ایک موقع فراہم کرتی ہیں کہ ہم اپنی روح کو تازہ کریں، اپنے گھرانوں کو مضبوط کریں اور معاشرے کے دکھ درد بانٹنے کا عہد کریں۔ ان کی دعا کا مرکزی پیغام تقوی، صبر، عدل اور اللہ کی طرف مکمل توکل ہے۔ پیغام آج بھی اسی اعتبار سے ہمارے دلوں کو گہرا اثر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سادہ الفاظ میں ان کی دعا کی روح کو سمجھیں، اللہ کے ساتھ خلوص سے گفتگو، مشکلات میں صبر، نیاز میں شکر اور معاشرتی انصاف کے لیے مستقل کوشش۔ جب ہم یہ اصول اپنی روزمرہ زندگی میں اپنائیں گے تو نہ صرف ہمارے فردی مسائل میں آسانی آئے گی بلکہ معاشرتی اصلاح کا راستہ بھی پیدا ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے سیدہ فاطمہ نے اپنی زندگی سے ہمیں سکھایا۔ اللہ ہمیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بالکل نیچے اب کے لیے جمادی الثانی میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی دعاؤں کے موضوع پر ایک مفصل، دلکش اور روحانی مضمون تیار کیا گیا۔ ہم نے اسے اسلامی شعور، تاریخی سیاق، اخلاقی اسباق اور روزمرہ زندگی میں عمل کے قابل رہنمائی کے ساتھ تیار کیا ہے تاکہ پڑھنے والے کے لیے معنوی فائدہ اور عملی رہنمائی دونوں ہو۔ تحریر اردو میں ہے اور اندازن بیان متعدل، پرخلوص اور ترتیب یافتہ رکھا گیا ہے۔ تعارف: سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیز ترین بیٹی تھیں بلکہ امت کی ایک تابناک ہستی، مثالی بیٹی، مثالی بیوی اور مثالی ماں بھی تھیں۔ ان کے کلمات، ان کے اعمال اور ان کی دعائیں مومن خواتین و مردوں کے لیے الہام کا سرچشمہ۔ جماد الثانی کا مہینہ اگرچہ تقویم اسلامی کا ایک معمولی حصہ ہے، مگر ہمیں اس میں خصوصیت اس لحاظ سے تلاش کرنی چاہیے کہ ہر ماہ کی روحانی خاصیت اور مخصوص یادیں انسان کو زندگی کے مقصد کی جانب راغب کرتی ہے۔ اس مضمون کا مقصد سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی دعاؤں کو سمجھنا، ان سے حاصل ہونے والے اسباق بیان کرنا اور انہیں اپنے روزمرہ تقبل الہی میں کیسے شامل کیا جائے یہ بتانا ہے۔ تاریخ اور روحانی پس منظر میں یہ بات قابل غور ہے کہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا زمانہ مشقت اور امتحان سے بھرپور تھے۔ شہادت، غربت، سادگی مگر ایمان کی گہری مضبوطی، یہ سب ان کے حالات زندگی کا حصہ تھے۔ ایسی زندگی میں دعائیں محض الفاظ نہیں تھیں، یہ وہ عمل تھا جو دل کے اندر سے نکل کر رب کریم تک پہنچتا تھا۔ ہمارے محدثین اور اہل تاریخ نے مختلف مواقع پر ان کی مناجات اور دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ کبھی یہ نصیحتوں کے رنگ میں ملتی ہیں، کبھی صبر و رضا کی مثال بن کر سامنے آتی ہیں، اور اکثر اوقات ان میں انوار توحید اور ولایت کے اظہار ملتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی دعاؤں کی خصوصیات: سیدہ فاطمہ کی دعاؤں میں چند نمایاں خصوصیات نظر آتی ہیں جو ہر مومن کے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہیں۔ ایک سیدھی سچی عاجزی، ان کی دعا میں فخر آریہ کی کوئی جھلک نہیں بلکہ مکمل عاجزی اور اللہ کی طرف خالصانہ رجوع دکھائی دیتا ہے۔ دو خلوص نیت، دعا کا محور ہمیشہ خالص مقصود رضائے حق ہوتا تھا، دنیاوی خواہشات ثانوی تھیں۔ تین ثبات قدم و صبر، مشکلات میں بھی دعا ان کا سہارا تھی، وہ سوالات اور تضرعات میں صبر اور استقامت سکھاتی ہے۔ چار اللہ کے ساتھ محبت، ان کی مناجات میں اللہ کے نام، صفات اور رحم و عطا کا بھرپور ذکر ہوتا تھا جو محبت و بھروسے کا اظہار تھا۔ پانچ امت کی فلاح کا جذبہ، اپنی ذاتی حاجات کے ساتھ ساتھ امت کی بھلائی اور ہدایت کے لیے دعا کرنا بھی ان کی عادت تھی۔ مشہور موضوعات، دعاؤں میں جو پیغام ملتا ہے گرچہ ہر مخصوص دعا الگ سیا وہ سباق رکھتی ہے، مگر عمومی طور پر سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی دعاؤں سے ہمیں درج ذیل روحانی پیغامات ملتے ہیں۔ تقوی و پرہیزگاری، اللہ کے قریب ہونے کا راستہ تقوی اور عمل صالح سے گزرتا ہے۔ صبر و شکر، آزمائشوں میں صبر اور نعمتوں میں شکر ان کی دعا کا حصہ رہتا تھا۔ معافتن الہی، اللہ کی صفات کی معرفت اور اس کی ذات کے سامنے عاجزانہ اعتراف کا پیغام۔ توحید و ولایت، کلمہ توحید اور ولایت، اہل بیت کی محبت و معرفت کی اہم مغفرت و ہدایت، خود اور امت کے لیے بخشش اور ہدایت کی خواہش۔ جماد الثانی میں خصوصی روحانی مشقیں، دعا کی عملی تجاویز۔ جمادی الثانی کی روح میں داخل ہوتے ہوئے سیدہ فاطمہ کی سادگی اور تقوی سے متاثر ہو کر چند عملی مشقیں اپنائی جا سکتی ہیں۔ ایک روزانہ کم از کم ایک مناجات 10-15 منٹ خاموشی میں بیٹھ کر خدا کے حضور اپنے دل کی زبان سے دعا کریں۔ 2 نماز کے بعد مخصوص اذکار، نمازن فجر، نمازن مغرب کے بعد چند منٹ خاموشی اور اللہ کے اسما کا ورد۔ 3
والدین و اولاد کی بھلائی کے لیے دعا سیدہ فاطمہ کی طرح گھر کے لیے استقامت اور برکت کی دعائیں مانگیں۔ 4 صبر و برباری کی دعا مشکلات میں صبر دینے کی مخصوص دعائیں اپنے روزمرہ میں شامل کریں۔ 5 امت کے لیے دعا مسلمانوں کی ہدایت اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا نہ بھولیں۔ چند مختصر دعا کے نمونے الہام سیدہ فاطمہ کے انداز میں نو ذیل میں پیش کی جانے والی دعاؤں کو میں سیدہ فاطمہ کے طرز دعا سے متاثر ہو کر پیش کر رہی ہوں۔ یہ تاریخی متن سند کے طور پر پیش نہیں کی جا رہے بلکہ الہامی اندازن گفتگو اور عملی رہنمائی کے طور پر ہے۔ 1 ربو مجھے وہ تقوی عطا فرما جو میرے دل کو تیرے قریب لے آئے اور مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو تجھ کو راضی کریں دو۔ اے معبود رحیم میرے گھر کو سکون و نور بخش دے، والدین اور اولاد پر اپنی رحمتیں نازل فرماتین اللہ۔ ہمارے دلوں سے غرور اور تکبر کو ختم فرما اور ہمیں عاجزی و شکر کے راستے دکھا۔ 4 اے رازق کریم امت مسلمہ کو اتحاد اور ہدایت عطا فرما، دشمنی اور فساد سے محفوظ رکھ۔ 5 غافر الذنوب جو گناہوں کی معافی مانگتا ہے اس کی دعا قبول فرما اور ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول قرار دے۔ فاطمہ کی دعاؤں سے اخلاقی اسباق ان دعاؤں سے عملی زندگی کے لیے جو اسباق حاصل ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ عاجزی اور خشوع دعا کی قبولیت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔ خالص نیت ہر عمل اور دعا میں خلوص نیت کو فوقیت دیں۔ خاندانی ذمہ داری گھر کی خیرخواہی اور والدین کی خدمت کو ہر دعا میں جگہ دو۔ بار مشکلات میں متزلزل نہ ہوں بلکہ صبر کی پناہ لے۔ امت کا شعور ذاتی تقرب کے ساتھ امت کی بھلائی اور اتحاد کو بھی یاد رکھیں۔ عملی رہنمائی جمادی الثانی میں ہر روز کے لیے ایک چھوٹی عادت اگر آپ چاہیں تو جمادی الثانی کے پورے مہینے کے لیے روزانہ ایک چھوٹی سی روحانی عادت اپنا سکتے ہیں۔ مثلا دن 1 5 صبح نماز کے بعد 5 منٹ خاموشی میں اللہ کے اسما کا ورد۔ دن 6 10 روزانہ ایک نیکی کرنے کی کوشش، کسی کی مدد احسان۔ دن 11 15 روزانہ ایک قرآنی آیت کا تدبر اور اس پر غور۔ دن 16 20 والدین کے لیے خصوصی دعا اور ان سے نیک سلوک۔ دن 21 25 اپنے گناہوں کی معافی کی دعا اور استغفار میں اضافہ۔ دن 26 30 امت کی فلاح کے لیے خاص دعائیں اور امن عمل۔ دوسروں کی مدد یہ معمولات سادہ مگر مؤثر ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی سادہ طرز زندگی اور خلوص نیت کے عین مطابق سوالات جن پر غور کیا جائے۔ ذاتی تو ملک کے لیے کیا میری دعاؤں میں خلوص ہے یا کوئی دکھاوا شامل ہوتا ہے؟ کیا میں اپنے گھر اور معاشرے کی بھلائی کے لیے مسلسل دعا کرتی ہوں؟ کیا مصیبت میں میری پہلی پناہ دعا ہوتی ہے یا مایوسی؟ کیا میں اللہ کے ذکر کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرتی ہوں؟ ان سوالات کے ذریعے ہم اپنے اندرونی حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں اور سیدہ فاطمہ کی دعاؤں سے اخذ کردہ رہنمائی کو عملی شکل دے سکتے ہیں۔ کہانی مثال ایک مختصر واقعہ الہام دینے کے لیے فرض کریں ایک بیوہ عورت نے حضرت فاطمہ کی طرح سادگی اختیار کی اور روزانہ صبح چند الفاظ میں خدا سے اپنے بچوں کی روزی حقیقی سکون اور ہدایت کی دعا مانگتی رہی۔ وقت کے ساتھ اس کی حالت بہتر ہوئی۔ اس مثال کا مقصد یہ بتانا ہے کہ مستقل اور خالصانہ دعا کے ساتھ عملی کوشش مل کر برکتیں لاتی۔ حضرت فاطمہ کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان عمل اور دعا مل کر انسان کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ نتیجہ اور عمل کا 5 نکاتی پلان۔ آخر میں چند عملی مشورے جو اب جمادی الثانی میں سیدہ فاطمہ کی دعاؤں کے اثر کو زندگی میں لانے کے لیے اپنا سکتے ہیں۔ 1 روزانہ کم از کم 5 منٹ دعا کو وقف کریں، خاموشی میں دل سے۔ 2 ہر دن ایک نیکی کریں، چاہے وہ مسکراہٹ ہو، مدد ہو یا احسان۔ 3 نماز اور اذکار میں استحکام، نماز کو دل سے ادائیں اور اذکار کو معمول بنا۔ گناہوں کی معافی مانگیں اور عہد کریں، معمولی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ 5 امت کی بھلائی کے لیے دعا اور عمل، کسی خیراتی یا سماجی کام میں حصہ لیں۔ ختم کلام جمادی الثانی میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ سے رجوع صرف ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ایک مومن کو اپنے گھر، اپنے معاشرہ اور پوری امت کی بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آن کا طرح دعا
سادگی خلوص صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کا پیغام دے جاتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے دلوں میں انہی خصوصیات کو جگہ دی تو نہ صرف ہماری دعائیں متاثر کن ہوں گی بلکہ ہماری زندگیوں میں بھی حقیقی تبدیلی آئے گی۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کی بنیاد پر ایک مخصوص دعائیا کاتب دعاؤں کا مجموعہ تیار کر دوں جس میں روزانہ پڑھنے کے لیے 30 مختصر دعائیں ہوں یا ہر دن کے لیے جمادی الثانی کے روز نامچہ کی شکل میں عملی منصوبہ بنا دوں یہی مضمون آڈیو/ویڈیو اسکرپٹ کی صورت دے دوں تاکہ آپ اسے گوش خانہ احال محفل میں پڑھ سکیں۔ بتا دیجئے میں فوراً تیار کر دیتی ہوں۔ خوش رہیں اور اللہ آپ کی دعاؤں میں برکت ڈالے۔ جمادی الثانی میں سیدہ فاطمہ کی دعائیں ایک تفصیلی مضمون تقریباً الفاظ تعارف جمادی الثانی کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا ایک روحانی مہینہ ہے جس میں ماضی کی بہت سی یادیں اولیاء اور اہل بیت کی زندگیوں کی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس مہینے میں سیدہ فاطمہ کی دعاؤں اور ان کے روحانی اسباق پر غور کرنا نہ صرف دل کو تسکین دیتا ہے بلکہ عملی زندگی کے لیے رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ اس مضمون میں ہم سیدہ فاطمہ کی شخصیت، ان کے دعا کے انداز، ان کے دعاؤں کے موضوعات اور ایسے نمون دعاؤں پر روشنی ڈالیں گے جو جمادی الثانی کے مہینے میں خصوصی معنی رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کی زندگی کے عملی اسباق بھی بیان کریں گے جنہیں پڑھ کر اور اپنایا جا سکتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زندگی کا مختصر خاکہ اور روحانی مقام حضرت فاطمہ بنت رسول اہل بیت نبوی میں ایک بلند مرتبہ رکھنے والی خاتون ہے۔ ان کی زندگی پاکیزگی، صبر، تقوی، عرفان اور اللہ کے ساتھ گہری وابستگی کی مثال ہے۔ وہ بطور بیٹی، بیوی اور ماں اپنا فرض انتہائی عاجزی اور خلوص کے ساتھ ادا کرتی تھیں۔ ان کے اقوال، ان کے عمل اور ان کی عبادات امت مسلمہ کے لیے مشل راہ ہیں۔ دعا ان کی روزمر زندگی کا اہم جزو تھی، چاہے وہ گھریلو حکمت ہو یا امت کے لیے ضرورت مند التجائن کی دعائیں جزوی طور پر ان کے اندرونی تعلقن الاؤ اور شکو قلبی کا اظہار تھیں۔ اللہ سے اپنے اور دوسروں کے لیے بھلائی کی درخواست، شکر گزاری، صبر کی استدعا اور رہنمائی کی طلب۔ جماد الثانی کا مہینہ روحانی موقع اور دعا کی اہمیت۔ جمادی الثانی کسی خاص عبادتی فراز کا مہینہ کے طور پر مخصوص نہیں، مگر مسلمانوں میں ہر مہینے کی اپنی روحانی اہمیت ہوتی ہے۔ بعض افراد مہینے کو خصوصی دعا، توبہ، ذکر الاؤ اور اہل بیت کی یاد میں گزارنا پسند کرتے ہیں۔ یہ مہینہ تقوی کی مضبوطی، غمزدگان عالم کے لیے دعا اور گھر کے اندرونی نظام عبادت کو منظم کرنے کا بہترین موقع دے سکتا ہے۔ سیدہ فاطمہ جیسی شخصیت کی دعاؤں اور ان کے اندازن دعا سے سبق سیکھ کر ہم اسما کو بہتر روحانی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی دعاؤں کے موضوعات، کلیدی نکات۔ سیدہ فاطمہ کی دعاؤں میں چند بار بار آنے والے موضوعات نمایاں آؤزل میں وہ موضوعات اور ان کے روحانی پیغام درج ذیل ہیں۔ 1. شکر گزاری۔ شاکر فاطمہ ہر نعمت کے لیے شکر گزار تھیں۔ دعا میں شکر کی طلب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ 2. صبر اور استقامت۔ مشکلات میں ثابت قدمی، صبر کا سوال اور مصائب برداشت کرنے کی دعائیں ان کی زندگی کی جھلک دکھاتی ہیں۔ دعا میں استقامت مانگنا روحانی قوت بڑھاتا ہے۔ 3. معافی اور درگزر کی درخواست۔ دل کی نرم دلی اور دوسروں کے لیے معافی مانگنا ان کی خصوصیات میں شامل تھا۔ دعا میں معافی مانگنا دل کو سبک کرتا ہے اور اجتماعی تعلقات میں بہتری لاتا ہے۔ 4. ایمان و ہدایت کی استدعا۔ اللہ سے سیدھے راستے پر رہنے، دل کی صفائی اور نور ہدایت مانگنا ان کی دعا کا حصہ رہا۔ یہ ہر مہینے میں بنیادی ضرورت ہے۔ 5. خاندان و اولاد کے لیے دعا۔ خاندان کی بھلائی، ولدی ذمہ داریوں میں کامیابی، بچوں کے لیے ہدایت اور نیکی کی طلب۔ یہ ایک ماں اور بہن کی فکری ترجیحات تھیں۔ 6. امت و معاشرے کی فلاح۔ سیدہ فاطمہ نے فردی سطح کے ساتھ اجتماعی سطح پر بھی خیر و بھلائی، انصاف اور امن کے لیے دعا کا آمد کی بھلائی کی دعا ہر مومن کا فرض۔ حضرت فاطمہ کے دعائیا انداز سے اسباق۔ سیدہ فاطمہ کی دعا صرف الفاظ نہیں تھیں، ایک طرز زندگی تھی۔ ان کے دعائیا انداز سے ملنے والے چند عملی اسباق: خلوص نت۔ دعا میں خلوص نیت ضروری ہے۔ جس نیت سے دعا مانگی جاتی ہے اس کے مطابق اثر قریب ہوتا ہے۔ صدے کی دعائیں ہمیشہ مخلصانہ آستمرار دعا کو مستقل مزاجی سے مانگنا چاہیے، ایک مختصر لمحے کی نہیں بلکہ لگاتار کوشش کی عادت ڈالنی چاہیے۔ عمل کے ساتھ دعا اور عمل دونوں ساتھ ہوں۔ دعا کے اثر کو مضبوط بنانے کے لیے عملی کوشش لازمی ہے۔ خاموشہ دل۔ دعاؤں میں دل کی سچائی اور خاموشی زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ ریا اور دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ دوسروں کے لیے دعا خود غرضی سے دور ہو کر دوسروں کے لیے بھی دعا کی جائے، یہی امت کی بنیاد ہے۔ جمادی الثانی میں پڑھی جانے والی نمونہ دعائیں
नमूना तारीखी निस्बत के बगैर ज़ैल में चंद नमूने दिए जा रहे हैं। ये दुआएं सैयदा फातिमा के अंदाज़न दुआ से मुतासिरा हैं और उन्हें बतौर रहनुमाई अपनाया जा सकता है। उन दुआओं को आप अपनी ज़बान और हालत दिल के मुताबिक मुख्तसर तवील कर सकते हैं। नमूना दुआ शुक्र ओ सिताइश इल्लुआमुए लेवे अलहमदा हमदा अलिफ आवेउफन नामेते वे ओए कज़न एडनाया अरबुन शे वेरा अलिफ ओएले अवेब कलब ख़याशे ओए मसरुसियान। तर्जमा ए अल्लाह तेरा ही शुक्र, एक ऐसा शुक्र जो तेरी नेमतों के हक़ में कामिल हो या रबो, दिल की आजिज़ी और सिद्क़ नियत के साथ शुक्र कबूल फरमा। नमूना दुआ सब्र की इस्तदा इल्लुआमुए एनन वेल अलसवेबरन ओए से बुनत कैलबन वेल ते एतनुए ओए जायलन ने अलसवे अबनरने वेल माया एनैलिनन ने अलबेलियाकन। तर्जमा ए अल्लाह मुझे सब्र में मदद दे और मेरे दिल को तेरी इताअत पर मजबूत रख और जो मुसीबतें आईं उन पर सब्र करने वालों में लिख दे। नमूना दुआ हिदायत व सफ़ाई कल्ब इल्लुआमुए नौनर कैलबन ने आदे आवे ओए ते उनरयाम ने अलशवाबाहतन ओए जायलन ने अलमातोएकने। तर्जमा ए अल्लाह अपने हिदायत के नूर से मेरे दिल को मुनव्वर फरमा, इसे शुबहात से पाक कर और मुझे मुत्तकियों में शामिल कर दे। नमूना दुआ ख़ानदान के लिए इल्लुआमुए अहफ़े अज़ा एलन ओए बेलुन गैनमा मेरे आदे के ओए जायलआमम ने अलमासल नमिये अलसवेल हनिये बनरे हमितनुए एरहमे अलरवे नमिये। तर्जमा ए अल्लाह मेरे ख़ानदान की हिफाजत फरमा, उन्हें अपनी रज़ा तक पहुँचा और साले मुसलमान बना दे। नमूना दुआ उम्मत की फ़ला इल्लुआमुए एसलह आमुएतिन एया वावेफुन क़याल नमया ताम्बुआ ओए तिरज़े ओए नेसुन बलेयाम ने अलयादे माया तेज़दे एनराब नेन साबाला अलखैरन। तर्जमा ए अल्लाह हमारी उम्मत को दुरुस्त कर और इसे इसमें कामयाब फरमा जो तो पसंद करता है, और सदन रास्ता दुखा जिससे खैर के रास्ते खिली। दुआ पढ़ने के आदाब जमादी अलसानी में ख़ास तवज्जो के साथ एक पाकदामनी व सफ़ाई वुज़ू और तहारत के साथ दुआ की तरफ रुजू करें। 2 नियत की सफ़ाई, दिल में साफ नियत रखें कि दुआ किस मकसद के लिए मांगी जा रही है। 3 खुशू व खुजू, दुआ के अल्फाज के साथ दिल का झुकाव ज़रूरी है। 4 अस्तमुरार, दिन में मखसूस औकात में मखसूस दुआएं बाकायदगी से पढ़ने की आदत डाल। 5 क़ल्बी ताल्लुक़, ज़बान के साथ साथ दिल से भी दुआ करें, दिल की सदाकत अहम है। 6 शुक्रबाद दुआ, अल्लाह की तरफ से मिलने वाली छूटी नेमतों का शुक्र अदा करें, चाहे दुआ फ़ौरन कबूल हो या ना हो। शुक्र ईमान को मजबूत करता है। हज़रत फ़ातिमा की दुआओं से मुंसलिक कहानियाँ और इबरत। खुलासा, हज़रत फ़ातिमा ने हमेशा अपने हालात को अल्लाह की तरफ से आज़माइश समझकर कबूल किया और शुक्र ओ सब से काम लिया। जब भी मसाइल आए वो ज़बान दुआ से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें और हर हालत में अल्लाह पर भरोसा रखा। उनके अंदर दूसरों के लिए मोहब्बत और समाजी इंसाफ का उनसर भी वाज़े था। ही चीज़ें उनकी दुआओं में झलकती थीं। ये कहानियाँ हमें ये सिखाती हैं कि दुआ सिर्फ ज़ाती मुतालिबात के लिए नहीं बल्कि मुआशरती भलाई, सब्र और अल्लाह के करीब होने का ज़रिया भी है। अमली मशवरे, जमादी अलसानी में सैयदा फ़ातिमा की तर्ज पर अमली लायहा अमल। रोज़ाना सुबह अशाम 15-20 मिनट मखसूस दुआ और ज़िक्र के लिए मुकर्रर करें। 2 हफ्ते में एक दिन ख़ानदान के लिए खुसूसी दुआ मुनक़िद करें, बच्चों को भी शामिल करें। 3 हर दिन एक नेकी खैरात करें और उसके बदले अल्लाह से मग़फ़िरत मांगें। 4 मुश्किल हालात में सब्र की दुआ को दोहराना और हर रात का इख्तिताम अल्लाह की हम्द व सना के साथ करें। 5 अहले बित की सीरत पढ़कर उनकी मखसूस दुआओं और अक़वाल से सबक हासिल करें, मगर तारीख़ी दुआओं को मुस्तनद ज़राए से जांचने की कोशिश करना। जमादी अलसानी में सैयदा फ़ातिमा की दुआओं पर गौर करना हमें रूहानी तौर पर मजबूत बनाता है। उनकी दुआएं शुक्र, सब्र, हिदायत और उम्मत के लिए खैर सिगाली की ख्वाहिश का इजहार हैं। अगर हम उनकी तर्ज़ दुआ को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लें, यानी खुलूस नियत, इस्तिक़ामत, दिल की सफ़ाई और दूसरों के लिए दुआ, तो न सिर्फ हमारा फ़र्दी हाल बेहतर होगा बल्कि मुआशरती रिश्ते भी मजबूत होंगे। जमादी अलसानी को बतौर मौका कबूल करें, ज़्यादा दुआ करें, अमल करें और अहले बित की ज़िंदगियों से अमली सबक हासिल करें। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर मखसूस दुआओं का मजमुआ मुरत्तब करके दे दूँ। मसलन सुबह व शाम के लिए 30 मुख्तसर दुआएं सैयदा फ़ातिमा की शख्सियत पर मबनी मुनाजात। अब बता दें कौन सा फ़ॉर्मेट पसंद करेंगे।